السلام علیکم ایوریون، آئی ہوپ یو آل آر فائن. اور آج کی ویڈیو میں ویب اپلیکیشن آرکیٹیکچر کی جو سروسز ہیں ان کو ڈسکس کرنے جا رہی ہوں. اور سب سے پہلی جو سروس ہے ہمارے پاس وہ ہے امیزون راؤٹ 53. امیزون راؤٹ 53 کا بیسک پرپز جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ویب کلائنٹ کی جو ریکویسٹ ہے اسے اور ہماری اپلیکیشن کے درمیان جو کنیکٹیوٹی کروانی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ ہائیلی اویلیبل اور اسکیلیبل سروس ہوتی ہے. اور بیسیکلی یہ ڈومین نیم سسٹم ہے. اس کا مقصد ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے جو بھی ڈومین کا نیم ہے، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے www.example.com، اس کو ٹرانسلیٹ کر دینا ہے ایک آئی پی میں، تاکہ ہماری انٹرنل اپلیکیشن کے ساتھ اس کی کنیکٹیوٹی ہو سکے. اب ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ سروس جو اس آرکیٹیکچر میں یوز ہو رہی ہے، وہ ہے ویب اپلیکیشن فائر وال. جیسے کہ میں نے پہلے لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا، ویب اپلیکیشن فائر وال ہماری ٹریفک میں سے ملیشیس اٹیکس کو جو ہے فلٹر آؤٹ کرتی ہے. اور اس کے علاوہ اس کا جو اس آرکیٹیکچر میں لنک ہے وہ کلاؤڈ فرنٹ کے ساتھ ہے اور لوڈ بیلنسر کے ساتھ ہے، کیونکہ جو کلاؤڈ فرنٹ کے ذریعے بھی ہماری کچھ ریکویسٹ پروسیڈ ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری یہاں پہ ریکویسٹ لوڈ بیلنسر کے ذریعے بھی پروسیڈ ہو رہی ہوتی ہیں. اور یہ جو سروس ہے ہمیں کس قسم کے اٹیکس سے بچاتی ہے، جیسے کہ ہمارے پاس کراس سائٹ سکرپٹنگ ہے، ایس کیو ایل انجیکشن ہے، اینڈ ڈوز اٹیک. ڈوز اٹیک میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے، ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ ایکسیسیبل نہیں رہتی اور بہت زیادہ یعنی کہ لوڈنگ ہوتی رہتی ہے، جیسے کہ آپ نے اکثر ویب سائٹس پر دیکھا ہوگا. اس کے علاوہ اگر میں ایس کیو ایل انجیکشن میں بات کروں تو ہمارے ڈیٹا بیس میں ایک ریلیونٹ ڈیٹا بیس جو ہے یہ انجیکٹ کر دی جاتی ہے. اور اسی طرح کراس سائٹ سکرپٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ویب اپلیکیشن کے ساتھ ہے ایک ریلیونٹ سکرپٹ ایڈ ہو جاتا ہے. اور اگر میں اے ڈبلیو ایس میں بات کروں ویب اپلیکیشن فائر وال کی، تو یہ ایک فلی اے پی آئی فیچرڈ یعنی کہ سروس ہے جس کو ہم بہت ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر ہم کسی بھی رولس کو آٹومیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ایڈٹ بھی ایزیلی کر سکتے ہیں. اب میں اپنی تھرڈ سروس کی طرف آ رہی ہوں جو کہ ہے امیزون کلاؤڈ فرنٹ. بیسیکلی یہ کانٹینٹ ڈیلیوری نیٹ ورک ہے جس کے ذریعے ہمارا اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کانٹینٹ کی ڈیلیوری کو بہت زیادہ فاسٹ بنا دینا، اور اس میں جو بھی لیٹنسی ہے اس کو ریڈیوس کر دینا. اب جو لیٹنسی ہے وہ کس طرح سے ریڈیوس ہو رہی ہوتی ہے، بیسیکلی ہمارے پاس لیٹنسی کو ریڈیوس کرنے کے لیے ایج کیشنگ کی جاتی ہے. ایج کیشنگ کا پروسیس اب کس طرح سے ہوتا ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ مختلف ایج لوکیشن پر جو ہے کیشے کی فارم میں اسٹور ہو جاتا ہے. اور ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ جو ویب جو کلائنٹ ہیں وہ اگر کسی بھی کانٹینٹ کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں تو ان کی جو ریکویسٹ ہے وہ پروسیڈ ہو جاتی ہے کسی بھی قریبی ایج لوکیشن کے ذریعے، اور پھر ہمارا اسی طرح سے جو رسپانس ٹائم ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے اور تھرو پٹ انکریز ہو جاتی ہے. اور سی ڈی این کیا کرتا ہے، آپ کے جو ریکویسٹ کے راؤٹ ہے نیئرسٹ ایج لوکیشن کی طرح وہ آٹومیٹیکلی جو ہے اسے کنفیگر کر دیتا ہے. اب جو ہم فورتھ اس کی سروس کو لرن کرنے جا رہے ہیں وہ ہے امیزون S3. امیزون S3 جو ہے ہائیلی اویلیبل اور انٹینڈیڈ آبجیکٹ اسٹور ہے، جس کے اندر جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا ہم امیجز اور ویڈیوز کی طرح کا کانٹینٹ جو ہے وہ ہم اسٹور کر سکتے ہیں. بیسیکلی یہ HTTP بیسڈ جو ہے اسٹوریج ہے، جسے یعنی کہ HTTP کے ذریعے ایکسیس بھی کیا جا سکتا ہے لنک کے ذریعے، اور یہ بیک اپ کے لیے بہت زیادہ یوز ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کی یہ ایج کیشنگ کو سپورٹ کرتی ہے جو ہم نے ابھی پڑھا تھا نا CDN میں، ہم ایجوکیشن کے ذریعے اپنے کانٹینٹ کی جو ڈیلیوری ہے اس کو فاسٹ کرتے ہیں. تو بیسیکلی وہ ہمارا کانٹینٹ جو ہے وہ S3 سے بھی آ رہا ہوتا ہے. اب ہم اپنی ففتھ سروس کی طرف آتے ہیں، SSL سرٹیفکیٹ. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا لاسٹ ویڈیو میں AWS سرٹیفکیٹ مینیجر کے بارے میں. بیسیکلی اس کی ایک ٹائپ ہے SSL سرٹیفکیٹ یعنی کہ سیکیور سرکل لیئر، جس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے ویب کلائنٹ اور اپلیکیشن کے درمیان اسے انکرپٹ کر دیا جائے اور انٹرنیٹ پر سیفلی جو ہے وہ آپ کی کمیونیکیشن کو جو ہے کنفیگر کیا جا سکے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے اپلیکیشن لوڈ بیلنسر کی طرف. بیسیکلی جو AWS ہے وہ ہمیں یہ فیسلٹی جو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے ELB یعنی کہ الاسٹک لوڈ بیلنسر کی طرف سے کر رہا ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو انکمنگ اپلیکیشن پر جو ریکویسٹ ہیں انکمنگ ریکویسٹ ہیں اسے ملٹیپل ٹارگیٹ پر ایکولی جو ہے ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکے. اور اس کے علاوہ یہ ریکویسٹ یہ جو لوڈ بیلنسر ہے وہ کن کن سروسز کے لیے کام کر سکتے ہیں، یعنی کہ کن کن کے لوڈ کو بیلنس کر سکتا ہے. EC2 انسٹنس کے کر سکتا ہے، کنٹینر پر کر سکتا ہے، IP ایڈریسز کے لوڈ کو بیلنس کر سکتا ہے AWS لیمڈا فنکشنز ورچوئل اپلائنسز وغیرہ کے لیے. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کیا یہ سنگل اویلیبلٹی زون میں کام کرے گا،
یا یہ ملٹیپل اویلیبلٹی زون میں کام کرے گا. یہ ملٹیپل اویلیبلٹی زون کے ساتھ بھی کام کر سکتا ہے اور سنگل اویلیبلٹی زون میں موجود انسٹنسز کے اوپر بھی کام کر سکتا ہے. اور جیسا کہ ہم اس آرکیٹیکچر میں دیکھ رہے ہیں، جو ہمارا اپلیکیشن لوڈ بیلنسر فرسٹ ہے وہ انٹرنیٹ فیسنگ ریکویسٹ یعنی کہ جو ہماری یوزر کے ذریعے آ رہی ہیں ان کو بیلنس کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو آٹو اسکیلنگ ہے اس کے اندر ہمارے پاس یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ریسورسز ہیں وہ اسکیل اور اپ اور اسکیل ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں ہماری ڈیمانڈ کو میٹ کرنے کے لیے. اس کو میں نیکسٹ آگے جا کے اور بریفلی ڈسکرائب کروں گی. اور جو ہمارے پاس سیونتھ سروس ہے وہ نیٹ گیٹ وے کی ہے، یعنی کہ نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن. بیسیکلی نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن گیٹ وے جو ہے وہ پبلک سب نیٹ کے اندر کنفیگر ہوتے ہیں، اور ان کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی پرائیویٹ سب نیٹ میں موجود انسٹنسز ہیں ان کو انٹرنیٹ کی ایکسیس جو ہے پرووائڈ کرنا. ہوتا کچھ اس طرح سے ہے، جو آپ کی پرائیویٹ انسٹنسز کے آئی پی ایڈریس ہے وہ نیٹ گیٹ وے کے اسٹیٹک آئی پی ایڈریس کے ساتھ چینج ہو جاتے ہیں اور وہ پبلکلی راؤٹیبل ہوتے ہیں. ادروائز ہمارے جو پرائیویٹ سب نیٹ میں موجود انسٹنسز ہوتے ہیں وہ انٹرنیٹ پر راؤٹیبل نہیں ہوتے. اور اب اس سے ہمارے پاس اپلیکیشن لوڈ بیلنسر آ رہا ہے 8 پہ، یعنی کہ انٹرنل لوڈ بیلنسر. بیسیکلی اس کا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے پاس ویب سرور سے ہو کر جو ٹریفک آ رہی ہے اس کو بیلنس کیا جائے. اور ویسے میں لوڈ بیلنسر کے بارے میں آپ کو پہلے سے بتا چکی ہوں، اور اس لیے ہم نیکسٹ اپنی سروس پہ موو آن کرتے ہیں جو کہ امیزون آر ڈی ایس. امیزون آر ڈی ایس بیسیکلی ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ ریلیشنل ڈیٹا بیس سروس ہے، جو کہ بہت زیادہ فیملیئر ہے مائی ایس کیو ایل کے ساتھ، پوسٹگریس ایس کیو ایل کے ساتھ، اوریکل یا مائیکروسافٹ ایس کیو ایل کے ساتھ. اس کے علاوہ اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی کوڈ اپلیکیشن یا ٹول پہلے سے آلریڈی یوز میں ہے تو ہم اس کے ساتھ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم بیک اپ لے سکتے ہیں یوزر ڈیفائنڈ اٹینشن پیریڈ کے دوران، یعنی کہ ایک یوزر نے ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے بیک اپ کو کنفیگر کیا ہوا، یعنی کہ میں چاہ رہی ہوں کہ میرا جو بیک اپ رہے صرف 2 گھنٹے کے لیے رہے یا پھر 2 دن کے لیے رہے، تو وہ صرف اتنے دن کے لیے بھی ہم بیک اپ لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ پوائنٹ ان ٹائم ریکوری کو بھی سپورٹ کرتا ہے. بیسیکلی جیسے کہ آپ نے اس کے بارے میں بھی پہلے ضرور دیکھا ہوگا کہ جیسے آپ ون ڈرائیو پہ کام کر رہے ہوں یا کسی ڈرائیو پر، تو اگر آپ اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ودن 30 days آپ اپنا یہ ڈیٹا ریکور کر سکتے ہیں. بیسیکلی یہ اس چیز کو پریونٹ کرتا ہے کہ اگر ان کوئی ایکسیڈنٹل ڈیلیشن ہو گیا تو اس سے ہم بچ سکیں. اور اس کے علاوہ ہم آر ڈی ایس کو بھی ملٹیپل اویلیبلٹی زون میں جو ہے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یا کنفیگر کر سکتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی ان پلینڈ آؤٹیج یا ڈیمیج سے بچا جا سکے. اور اس کے علاوہ جو آر ڈی ایس ہے وہ آفر کرتا ہے کہ آپ اپنے EC2 انسٹنس کے اندر کوئی بھی ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو انسٹال کر لیں تاکہ آپ ڈائریکٹلی اپنی ڈیٹا بیس کو اس کے ذریعے جو ہے مینیج کر سکیں. یہاں پہ میں ایک EBS والیوم کا ذکر کرنا چاہوں گی، الاسٹک بلاک اسٹوریج کا. بیسیکلی وہ ایک ایڈیشنل اسٹوریج کے طور پہ کام کرتی ہے، جیسے ایک ڈسک کے طور پہ. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے انسٹنس کے ساتھ اسے اٹیچ کر لیتے ہو تو آپ کا جو انسٹنس اگر خدا نخواستہ وہ ڈیمیج ہو گیا ہے تو کیا ہوگا، آپ کے EBS والیوم پہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا جو ہے افیکٹ نہیں ہوگا. اور اگر آپ کی ڈیٹا بیس EBS والیوم میں اسٹور ہوگی اور اگر آپ کا EC2 انسٹنس جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا ہے تو آپ اپنے اولڈ EBS والیوم کو نیو EC2 انسٹنس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں آپ کا ڈیٹا بیس جس جگہ پہ کام کر رہی تھی یا جتنا آپ کام کر چکے تھے وہ سارا کام کیونکہ آپ کا EBS والیوم میں اسٹور ہوگا تو وہیں سے آپ کا دوبارہ سے جو کنفیگریشنز ہیں یا پروسیسنگ ہے وہ اسٹارٹ ہو جائیں گی. اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور زیادہ مزید بیک اپ لیا جا سکے تو آپ EBS کا جو ہے اسنیپ شاٹ لے سکتے ہیں اور اسنیپ شاٹ کو آپ S3 بکٹ میں اسٹور کروا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور کنڈیشن ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ایک EBS والیوم جس طرح کی ڈیٹا بیس وہاں چل رہی ہے دوسرے انسٹنسز میں بھی اسی طرح کی ڈیٹا بیس یا اسی طرح کی اسٹوریج چلے، تو آپ کیا کرتے ہو، ایک EBS والیوم کا اسنیپ شاٹ لے لیتے ہیں اور اسے دوسرے EBS والیوم کے اندر جو ہے انٹیگریٹ کر دیتے ہیں. اب جو ہمارے پاس 10th سروس ہے وہ ہے الاسٹک کیشے کی. بیسیکلی ان میموری اپلیکیشن کیشے ہے جو کہ ہمارے پاس ایک لیئر کے طور پر مڈل لیئر کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے ایک ہمارے اپلیکیشن اور ڈیٹا بیس کے درمیان. یہ اس صورتحال میں ہم اسے یوز کرتے ہیں جب آپ کی ڈیٹا بیس بہت زیادہ ہیوی ہوتی ہے. اور اس میں ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کی جو پریویس ریکویسٹ سے ڈیٹا آ رہا تھا، یعنی کہ جو پریویسلی ڈیٹا بیس ریکویسٹ کی گئی تھی وہ والا ڈیٹا یہاں پہ اسٹور ہو جاتا ہے، یا پھر ڈائریکٹلی جو ڈیٹا بیس سے بھی کچھ کانٹینٹ یہاں پہ ہم کاپی کر دیتے ہیں تاکہ آپ کی جو
ویب اپلیکیشن کی جو ویب کلائنٹ کی طرف سے ریکویسٹ آ رہی ہیں وہ فاسٹلی جو ہے پروسیڈ ہو سکیں. اور لاسٹ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے ای ایف ایس الاسٹک فائل سسٹم ہے، یعنی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سرور کو ایکسیس ہو تو فائل شیئر کی تو ہم اسے یوز کر سکتے ہیں. بیسیکلی یہ بہت الاسٹک فائل اسٹوریج ہے جو کہ ہم اس کے اندر کسی بھی قسم کی جو ہے ہائی اماؤنٹ میں اسٹوریج کو جو ہے شیئر کر سکتے ہیں، اور ہمیں پروویژن کے وقت بالکل بھی اپنی اسٹوریج کو مینیج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم یعنی کہ ہمیں اسٹوریج کی کنفیگریشن کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. اور یہ تھی ہماری لاسٹ سروس جو کہ میں نے ڈسکرائب کر دیا. اور اس کے علاوہ ہم اب کچھ کی کمپوننٹس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے آپ نیکسٹ پارٹ کو دیکھیے گا. تھینک یو.